الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الهداية الحمد لله على نعمة الهجرة الحمد لله على نعمة الأخوة الحمد لله على نعمة المغفرة پہلا عمل جو ہماری نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوسرا عمل جو قیام اور صیام یعنی روزے اور رات کے قیام سے بہتر ہے وہ کیا ہے؟ نماز ظہر سے پہلے 4 رکعت نماز ادا کرنا، اس پر تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ شاید آپ نے کبھی بھی یہ بات پہلے نہیں سنی ہوگی، حدیث سنیے تاکہ آپ کو یقین ہو کہ جو بات میں نے کہی ہے وہ خود سے نہیں کہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا سحری کے وقت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اس کا حوالہ بھی لکھ لیجئے اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں۔ یہ بہقی کی روایت ہے 1103 کی، اور صحیح الجامع بک ہے جو ناصر الدین البانی کی، اس میں 882 نمبر کی ہے۔ یہ تھوڑا سا سمجھیے گا کہ یہ 4 سنتیں کون سی اور کب پڑھیں گے تو کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں ایک اور بھی اس کی خوبی بیان کی جاتی ہے، اور وہ کیا کہ ان 4 رکعتوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ بات ابو ایوب الانصاری نے اللہ کے نبی سے روایت کی کہ ظہر سے پہلے 1 سلام سے 4 رکعت پڑھنے سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آپ سوچ میں پڑھ رہے ہوں گے کہ یہ 4 سنتیں کون سی ہیں؟ یہ وہی 4 سنتیں ہیں جو ہم ظہر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں نا آپ، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ تو یہ 4 سنت اب کل جب پڑھیں گے تو یہ اس کا اجر ہے، تہجد کا اجر ہے، اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ کام تو آپ پہلے ہی کرتے ہیں، آج پتہ لگ گیا کہ اس میں یہ بھی خوبی ہے۔ آسان ہے دین کہ مشکل ہے؟ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے کوئی بات چھپائی نہیں، اور اسے یہ نہیں لگتا کہ ہمارا دین مشکلوں میں ڈال کے ہم سے کوئی خوش ہوتا ہے، تو گویا کہ پھر اب آپ نے بلا وجہ سنتیں نہیں چھوڑنی۔ پھر بات کہوں کہ شروع میں جو بات کی کہ یہ فرض ہے یا سنت، آپ یہ 4 سنت نہیں پڑھیں گے نا تو گناہ گار نہیں ہوں گے، بٹ آپ کو یہ فائدہ بھی نہیں ہوگا جو بتایا گیا، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوسرا کام اب ہم نے کیا سیکھا کہ 4 فرض سے پہلے ظہر کی 4 سنتیں ادا کرنی۔ تیسرے عمل پہ چلتے ہیں۔ باجماعت نماز تراویح ادا کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے۔ حدیث سن لیجئے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت بھی ابو داؤد میں ہے، حدیث کی کتاب کا نام ہے، اور حدیث نمبر 1375 ہے، 1375 ہے۔ اور ترجمہ سن لیجئے،
ابو ذر فرماتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھے تو آپ نے ہمارے ساتھ نہ کوئی قیام کیا، حتیٰ کہ مہینے میں بس 1 ہفتہ باقی رہ گیا تو آپ نے ہمیں قیام کرایا، حتیٰ کہ تہائی رات ہو گئی، 1/3 نائٹ ہو گئی۔ جب آخر سے چھٹی رات آئی، یعنی ابھی پیچھے سے 6 روزے رہتے تھے، وہ رات آئی تو آپ نے پھر قیام نہ کرایا۔ جب 5ویں رات آئی تو ہمیں قیام کرایا، حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی۔ یعنی مختلف دنوں میں آپ نے مختلف کام کیا، بات سمجھ گئے؟ پہلی رات کچھ کیا، دوسری رات کچھ نہیں کیا، تیسری رات کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاش آپ ہمیں بقیہ رات 20 کا قیام کروا دیتے، یعنی روز ہی کراتے۔ تو صحابی نے بھی خواہش کی تو آپ نے فرمایا انسان جب امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہتا ہے، یہ بھی نوٹ کریں، امام کے فارغ ہونے تک ساتھ رہتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا قیام شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے پھر علماء کہتے ہیں کہ وتر تک ساتھ رہنا چاہیے۔ مجبوری ہے چلے جاتے ہیں بیچ میں اٹھ کے، کوئی بات نہیں، لیکن وتر پڑھنے جب امام صاحب فارغ ہو تب آپ فارغ ہو۔ جب چوتھی رات آئی تو آپ نے قیام نہ کرایا، جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں، بیویوں اور دوسرے لوگوں کو جمع فرمایا اور ہمیں قیام کرایا، یہاں تک کہ ہمیں فکر ہوئی کہ کہیں ہماری فلاح ہی نہ رہ جائے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا سحری۔ پھر بقیہ راتوں میں آپ نے ہمیں کوئی قیام نہ کرایا۔ اب یہ ایک طویل واقعہ ہے، اس میں آپ کو کیا پتہ چلا کہ جماعت سے جب تراویح میں نماز پڑھ لی جاتی ہے نا تو پوری رات کے قیام کا اجر ہوتا ہے۔ یہ آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا یہ تراویحوں کی جماعت بدعت ہے، یا یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی، تو یہ حدیث آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ کام کیا تھا۔ تو کیا پتہ چلا پھر کہ رات کو جماعت سے تراویح جب آپ پڑھ لیتے ہیں پوری رات کا اجر ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی اصلاح کر دوں، عام لوگ سارا سال تہجد بھی نہیں پڑھتے اور اللہ توفیق دے کہ وہ پڑھیں، رمضان میں تراویح بھی پڑھتے ہیں اور پھر سحری میں اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ دیکھا کسی کو ایسا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح کیا ہے؟ اصل میں یہ تہجد ہی کا دوسرا نام ہے۔ مثلا ہم عام طور پہ سو کے کچھ حصہ دن کا پھر اٹھتے ہیں تو ہم تہجد پڑھ کے پھر فجر پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ میرے بندوں نے اس وقت اٹھ کے پراٹھے بھی بنانے ہیں، آملیٹ بھی بنانا ہے، لسی بھی بنانی ہے، اور بھی کیا کیا بنانا ہے، تو اگر یہ اس وقت تہجد پڑھتے رہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو آپ خواتین کی سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تہجد کو عشاء کے ساتھ رکھا۔ اچھا یہ بھی ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں، فرض نہیں ہے۔ فرض عشاء پڑھیے، جائیے سو جائیں گھر جا کے، آخری پہر جیسے اٹھتے ہیں راتوں کو اٹھیے اور پھر تراویح پڑھیں۔ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، طاق راتیں، کیا کریں؟ تراویح کی رکعت ہے، اس کو لمبا کر لیں۔ آپ 4 رکعت امام کے ساتھ مسجد میں پڑھ کے آگے گھر آ کر آپ اپنی تراویحاں رات کے آخری حصے میں، آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو اس وقت سپارہ کھول کر نفلوں میں قرآن پڑھ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رکعت پڑھتے تھے نا وہ میکسیمم 13 ہی پڑھتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو۔ آپ کی رات کی عبادت 13 رکعت ہوتی تھی، جس میں معروف کیا ہے؟ 8 رکعت تہجد اور 3 وتر، بات سمجھ گئے؟ تو 8 اور 3 11۔ آپ رات کو اگر جاگنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں رات کو جاگوں گی تو مسجد میں آپ جائیں، 6 پڑھ کے آ جائیے، باقی وقت وہاں بیٹھ کے سن لیں، 4 پڑھ کے بیٹھ جائیں۔ اور میں نے اپنے ہسبینڈ کو اکثر ایسے ہی دیکھا ہے کہ یہ مسجد سے آتے ہیں تو پھر آ کے رات کو کھڑے ہو جاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ جتنا کرنا تھا کر لیا، اب آپ کا دل ہے کہ میں نے اکیلے میں بھی کچھ کرنا ہے، تو پھر آخری 2 رکعت میں آپ پورا سپارہ پڑھ لیجئے۔ ہم نے گننا نہیں ہے 100 نفل، 200 نفل، 20 نفل، 50، ہم نے کوالٹی دینی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں نا جو 8 رکعتیں ہیں یا 13 رکعتیں، اس میں آپ سکون سے 10-15 آیتیں پڑھتے ہیں، 2 رکوع پڑھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، ایک اس کی کوالٹی ہے۔ اور دوسری طرف آپ 20 تراویح پڑھنے میں میرے حال 4 آیتوں کی ایک تراویح پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، ابھی آپ بیٹھے بھی نہیں تو امام صاحب کھڑتے اٹھتے بعض لوگ 20 تراویح 1 گھنٹے میں پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ہوش نہیں آتی۔ ہمیں تو چونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا نا، تو لہٰذا کوالٹی کو دیکھے تو بہترین طریقہ یہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر دوہرا لیں، ابھی تک ہم نے کیا سیکھا؟ کون بولے گا آپ میں سے پہلی چیز؟ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنا۔ دوسری چیز ظہر سے پہلے 4 سنتیں۔ کیا اجر ہے اس کا؟ آسمان کے دروازے کھلتے ہیں
اور تہجد کا اجر ملتا ہے. شاباش. تیسری چیز تراویح کو جماعت سے پڑھنا. چوتھے عمل پہ چلتے ہیں، یہ بھی بڑی خوبصورت ہے. رات میں 100 آیات کی تلاوت کرنے پر پوری رات قیام کا ثواب ملتا ہے. اور ہم پڑھ لیں 30ویں پارے کی 100 آیتیں تو میرا لے کوئی 2-3 صفحے ہی بنتے ہیں. مطلب ایک ایک لائن کے اندر 3 جملے ہوتے ہیں. اس کی دلیل سن لیجئے. تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ بمئۃ آیۃ فی لیلۃ کتب لہ قنوت لیلۃ، جو شخص ایک رات میں 100 آیات پڑھ لے اس کے لیے ساری رات قیام یعنی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے. اب آپ دیکھیے 100 آیات پڑھنے میں 10 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. مثلا آپ دیکھیے سورۃ نبا 30ویں پارے کی پہلی سورت، نازیات، سورۃ عبس، یہ 3 صورتیں کٹھی پڑھے نا تو 100 آیتیں ہو جاتی ہیں. آپ میں سے کس کو یہ تینوں صورتیں آتی ہیں؟ اور اتنا فلو ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی ھم فیہ مختلفون. ترجمے پہ غور کر لیں تو آپ رکتے ہی جا کے پہلے صفحے کے اینڈ پہ ہیں. اور آپ نے یہ کتنی میں پڑھنے؟ آپ کی مرضی. 100 آیتیں بیٹھ کر آپ یہ تینوں صورتیں، میرے حال 15 منٹ میں یہ تینوں صورتیں پڑھی جاتی ہیں. نماز میں نہیں پڑھ سکتے ویسے بیٹھ کے پڑھ لیجئے. اور کچھ نہیں. سورۃ ملک 30 آیتیں اس ایک سورت میں. سورۃ سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے. تو آپ دیکھیے گا کہ بس آپ نے آج سے ایک عمل کرنا ہے. قرآن کھول کے وہ گنتی نہ گنتے رہیں کہ 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، 3 ہو گئی. پہلے سے گنتی گن لیں لیکن ان صورتوں کو پڑھیں. اور سورت اگر ملک اس میں پڑھ لی تو ایک اور فضیلت بھی شامل ہو جائے گی. کیا؟ عذاب قبر سے چھٹکارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں اور وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو جاتی. اور وہ سورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی اللہ کی ذات جو کہ بڑی بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ ابن ماجہ کی ہے، پچھلی روایت مسند احمد کی تھی. تو پھر چوتھا عمل آپ کو مجھے کیا ملا کہ 100 آیتوں کی تلاوت کرنی ہے. اب ایک اور بھی چیز ہے. آپ کہیں گے یہ تو بہت کچھ ہو گیا، بڑا مشکل ہے. اب آپ رات میں نہیں کر سکتے تو پھر اس کا ایک اور شارٹ کٹ بھی ہے. اور وہ کیا ہے کہ رات کو نہ کریں تو صبح اور ظہر کی نماز کے درمیان کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں. کتنا کو وقت لگتا ہے. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب کسی کا حزب یعنی قرآن کا 7واں حصہ، جس کو ہمارے ہاں منزل بھی کہتے ہیں، 7 منزلوں میں پورا قرآن بٹا ہوا ہے نا، کہتے ہیں قرآن کا 7واں حصہ جو عموماً ایک رات قیام کے دوران پڑھا جاتا ہے، یا اس کا کچھ حصہ رہ جائے اور وہ سو جائے تو اسے نماز فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے حق میں یہ لکھا جائے گا کہ گویا کہ اس نے رات کو ہی پڑھا ہے. اس کو ذرا سا سمجھیے. یہ اس مالک کی محبت اپنے بندوں سے. آپ دیکھیے کہ جب بچہ بھوکا سو جاتا ہے نا تو ماں کو چین نہیں آتا. وہ اس کو کھلانے کی فکر میں ہوتی ہے کہ یہ رات کو بھوکا سویا. جب ہمیں کسی نفل عبادت کی عادت ہوتی ہے نا، مثلا تہجد کی یا یہ 1000 آیتیں پڑھنے کی، آپ عام دنوں میں اس کا اہتمام کرتے ہیں بٹ کسی دن نہیں ہوا، اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ اس کا اجر بالکل ویسے ہی لکھ دو جیسے کہ اس نے کیا. کیونکہ ایک شخص کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، ایسی سنا دیتی ہوں خلاصے کے طور پہ. مسجد میں کچھ لوگ تھے تو فرشتے تھے اصل میں، وہ انسانی روپ میں اندر داخل ہوئے اور آ کے ایسے ڈھونڈ رہے ہیں کہ جیسے کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا فلاں بیٹا فلاں کا. اس شخص کا نام لیا. انہوں نے کہا وہ تو آج مسجد میں نہیں آیا. کہا نہیں، ہمیں اللہ نے بتایا کہ اس وقت وہ مسجد میں عبادت کر رہا ہے اور اس کا اجر لکھو. انہوں نے کہا آج نہیں آیا ویسے لیکن عام طور پہ روز آتا ہے. کہا اچھا، پھر اسی لیے اللہ نے ہمیں آج اس کے اجر کے لکھنے کی بات کی ہے کہ چونکہ وہ روز آتا تھا تو آج نہیں آ سکا، جو اس کا اجر لکھ دو. اس لیے یہ بھی آپ کے لیے خوشخبری ہے. میں تو اس سے بھی چھوٹا شارٹ کٹ بتا سکتی ہوں آپ کو اگر آپ سننا چاہیں. رات کو نیت کر کے سو جائیے کہ میں تہجد پڑھوں گی. آنکھ ہی نہیں کھلی، ہماری روز ہی نہیں کھلتی، پھر اللہ آپ کو اجر دے گا. واللہ ہی حدیث موجود ہے. تہجد کی نیت کر کے سو جائیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نیت کر کے سو جائیں. فرمایا اس بندے کو تہجد کا اجر ملے گا اور اس کی نیند اس کے حق میں تحفہ بنا کر پیش کر دی جائے گی. جا میرے بندے سو جا، یہ میں نے تجھے گفٹ دیا، صدقہ ہوگا اس کے حق میں. ہے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہم سے. اصل بات یہ کہ ہم نے ابھی تک اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے.
لیکن پھر یہ کیوں فجر سے ظہر کے دوران پڑھنا چاہو تو پڑھ لو، اور یہی حکم تہجد کے لیے بھی ہے. کسی کے اگر تہجد چھوٹ جائے اللہ نے اجر لکھ دیا ہے. لیکن مجھے اپنی نانی کی بات یاد آ جاتی، کبھی اگر کسی وجہ سے رات کو ان کے کوئی نفل مس ہونے، سارا دن اگلا دن ہمیں سناتی رہتی تھی آج میری تہجد چلی گئی. اور کبھی سارے بچوں بہوؤں بیٹیوں نے آ جانا تو دیر ہو جانی، تو پھر کہنا میری نیند کھنج گئی. یہ آئے دیر سے، جب گئے تو اس کے بعد مجھے آنکھ ہی نہیں میری لگی. بڑے لوگوں کو عادت ہوتی ہے اور انہوں نے پھر سب کو سنانا ہے، تو اللہ کہتے سناؤ نہیں، تم پڑھ لو، میں نے تمہیں اجر دے دیا لیکن تم پھر بھی پڑھ لو. ٹھیک ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ موجود ہے. چلیے، پانچویں چیز یہ بھی بڑی پیاری ہے، اور وہ کیا ہے؟ رات کو سورت بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنے پر پوری رات قیام کا ثواب ہے. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لے تو وہ اس کے لیے کافی ہیں. امام نووی جنہوں نے حدیث کی شرح لکھی ہے، وہ کیا اس کے جواب میں لکھتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کافی سے کیا مراد ہے؟ کافی ہے. کہتے ہیں اس کا مراد ہے کہ قیام اللیل سے وہ 2 آیتیں کفایت کریں گی. وہ 2 آیتیں پڑھ لی ہیں تو اب بے شک وہ رات کو قیام نہ کرے، انشاءاللہ یہ اس کے ایکویلنٹ ہو جائیں گی. دوسری اس کی تفسیر کی گئی کافی کی کیا ہے کہ شیطان سے کافی ہو جائیں گی، یعنی شیطان اس بندے کو بہکا نہیں سکے گا. اور اسی طرح سے تیسری اس کی تفسیر کی گئی کہ اگر آسمان سے کوئی آفت اترتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب ہے، چوری چکاری، تو اللہ تعالیٰ ان آیتوں کی وجہ سے اس سے بچا لے گا. اور ہو سکتا ہے اللہ یہ سارے ہی فائدے دے دے، اس کو کیا مشکل ہے، وہ تو بادشاہ ہے، وہ تو غنی ہے. کتنی آسان ہے یہ 2 آیتیں، کس کس کو آتی ہیں؟ چلے سب مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
القوم الكافرين. آمین. جزاک اللہ خیر. ویسے آپ پڑھتے ہیں رات کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ صبح شام کی دعاؤں میں بھی یہ چیز ہے اور رات کے سونے کے اذکار ہیں. آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بظاہر ہمیں بہت آسان لگتی ہیں لیکن شیطان ان کو بھی مشکل کر دیتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے کہ چھوٹا سا عمل ہے نا، فرض نماز کے بعد بات کرنے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنا، کہیں نہ کہیں وہ بھی آئے گی چیز. کتنی دیر لگتی ہے، لیکن آپ دیکھیں نماز پڑھنے کے دوران کوئی ایسا خیال اور وسوسہ آئے گا کہ ہم فرض پڑھتے سلام پھیری چلو کھڑے ہو کے بھاگ جاتے ہیں، وہ وقت گزر گیا. یا کوئی ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے، چابی کدھر ہے، یہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، اپنے آپ کو ادھر سے ادھر ہم کرتے رہتے ہیں. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو اس چیز کے ثواب اور اس کے اجر کے لیے تیار کریں. آپ دیکھیں دنیا میں کہیں سیل لگتی ہے تو لوگ دور قریب سے وہاں پہنچ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ 100 والی چیز 10 20 25 کی مل جائے گی. اگر یہ چھوٹے عمل بھی ہم نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اصل میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں آپ کو سیڑھیاں بتا رہی ہوں اوپر چڑھنے کی. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام خود اپنے اندر بھی لائیے. یہ مت سوچیے کہ ہر بات ہم نے اب دوسروں کے لیے سننی ہے اور بچوں کو ہی کرانی ہے. آج سے آپ اور میں اس پہ تیار ہو جائیں. ہمارے بچے اور ہماری نسلیں کہیں گی ہم نے شروع سے ان کو ایسا کرتے دیکھا. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کس کا فائدہ ہوگا. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله الحمد لله على نعمة المغفرة. الحمد لله الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله على نعمة الأخوة. الحمد لله الحمد لله على نعمة المغفرة.